بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی آپ فارس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ فارس کے شہر راہمز کے باشندے تھے، مجوسی مذہب کے پابند تھے اور ان کے باپ مجوسیوں کی عبادت گاہ آتش خانہ کے منتظم تھے، لیکن یہ اپنے مجوسی مذہب سے بیزار ہو چکے تھے اور اپنے وطن سے مجوسی دین چھوڑ کر دین حق کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے اور عیسائیوں کی صحبت میں رہ کر عیسائی ہو گئے۔ پھر ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا اور اپنا غلام بنا کر بیچ ڈالا اور یکے بعد دیگرے آپ 10 سے زائد اشخاص کے غلام بنے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ ایک یہودی انسان کے غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ جنگ خندق میں مدینہ منورہ شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا، کیونکہ آپ اپنے علاقے میں خندق کھودنے کے ماہر تھے۔ یہ بہت ہی طاقتور اور نہایت ہی فصیح و بلیغ انسان تھے۔ انصار مہاجرین دونوں ہی ان سے بہت محبت کرتے تھے، چنانچہ انصاریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہنا شروع کر دیا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ان پر بہت بڑا کرم تھا۔ جب انصار کا نعرہ سنتے تو ارشاد فرماتے، یعنی سلمان ہم میں سے ہیں، یہ فرما کر ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ابو درداء صحابی رسول ہیں ان کا بھائی بنایا تھا جب محاط مدینہ قائم ہوا تھا۔ اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ بہت ہی عابد و زاہد اور بہت ہی متقی و پرہیزگار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ رات میں بالکل ہی اکیلے صحبت نبی سے سرفراز ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیمان فارسی نے علم اول بھی سیکھا اور علم آخر بھی، اور وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حدیث میں ان کے فضائل و مناقب بہت مذکور ہیں۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی، بعض کا قول ہے 350 برس کی عمر ہوئی اور بعض نے کہا کہ 250 عمر ہوئی۔ یہ مرض الموت میں سے تھے تو حضرت سعد اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو حضرت سلیمان فارسی رونے لگ گئے اور حضرت نے آپ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ تم دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا جتنا ایک سوار مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ میں اس مقدس وصیت پر عمل نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس اس سے کچھ زائد سامان ہے۔ جب آپ کی وصال مبارک کا وقت نزدیک آیا تو آپ کی بیوی نے جو آپ کی خدمت میں حاضر تھی، آپ نے اس سے فرمایا کہ تھوڑا سا مشک لے آؤ، اس کو پانی میں گھول کر میرے سر میں لگا دو، کہ میرے پاس کچھ ایسی ہستیاں تشریف لانے والی ہیں جو نہ انسان ہے اور نہ جن۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ میں نے مشک کو پانی میں گھول کر ان کے سر میں لگا دیا اور میں جیسے ہی مکان سے باہر نکلی گھر کے اندر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ۔ میں یہ آواز سن کر مکان کے اندر گئی تو حضرت سلمان فارسی کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی تھی اور آپ اس طرح لیٹے ہوئے تھے گویا آپ گہری نیند میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ آئیے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے وصال کرے گا وہ خواب میں آ کر اپنا حال قبر سنائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مومن کی روح آزاد رہتی ہے اور روح زمین میں جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کا وصال ہو گیا۔ پھر میں ایک دن کلولہ کر رہا تھا تو بالکل ہی اچانک حضرت سلمان فارسی میرے سامنے آ گئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا ان سے دریافت کیا کہ کہیے وصال کے بعد آپ پر کیا گزری، آپ کس مرتبے پر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ ہمیشہ خدا پر توکل رکھیں اور حضور سرور کائنات کی احادیث پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے۔ اس جملے کو انہوں نے 3 مرتبہ
جو ہے وہ ریپیٹ فرمایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی شروع سے آخر تک حق کی تلاش میں رہے۔ مجوسی سے عیسائی اور عیسائی سے مسلمان ہونے کا جو سفر ہے یہ بیسیکلی یہ راہ حق کی تلاش تھی۔ ماشاءاللہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، ان کا یہ ایک عادت تھی کہ وہ راہ حق کی تلاش میں ہمیشہ سرگرم رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی راہ حق کی تلاش میں سرگرم رکھے تاکہ ہم بھی راہ حق کو تلاش کر سکیں۔ فی امان اللہ۔